بسم الله الرحمن الرحيم وعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرماویں گے آسمانی یعنی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے قرآن شریف کا، اور پارہ بھی 3 ہے، اور آیت نمبر ہے 48۔ یہ جناب مسیح کے بارے میں ہے کہ خدا نے انہیں حکمت بھی دی، علم بھی دیا، توریت اور انجیل سے بھی انہیں آراستہ کیا۔ اور مسیح نے کہا تھا کہ ہم یعنی توریت کی میں تصدیق کر رہا ہوں، مصدق ہے توریت اور انجیل کی، اور مسیح کے بعد کوئی بھی توریت انجیل کی تصدیق نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ صدق الہ العالمین۔ حقیقت عرفان کے نئے پروگرام شان مسیح کے ہم 12ویں نشست میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے، اور آج ہم کچھ سوالات اور جوابات پھر لے کر آئے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ذہن سے تعصب کے اینک کو اتار دیں۔ پہلے سوال ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہ کو خطوط تحریر فرمائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو کیا حضرت مسیح نے بھی خود بھی کبھی اپنے دست مبارک سے کچھ لکھا، کوئی کتاب، کوئی خط، کوئی اور تحریر؟ ہاں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر لکھا ہے تو کس کو لکھا ہے، اور اس کے وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جواب یہ ہے محترم، جس نے بھی سوال کیا ہے، کہ تو آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے بھی کہوں گا، تو کیا آپ مان لیں گے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں نے حدیث کی کتابیں اور متعدد کتب میں ایسا ہی پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ہجرت کے 7ویں سال ماہ محرم میں اپنے زمانے کے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط تحریر کی فرمائی، اور خطوط احادیث اور روایت کے متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلا جو خط انہوں نے لکھا تھا وہ تھا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، دوسرا خط روم کے بادشاہ قیصر کو لکھا، ایک اور خط ہرقل کو لکھا، ایک خط مصر کے بادشاہ مقوقس کو کے نام بھیجا، اور ایک خط کسریٰ یعنی شاہ ایران کو لکھا۔ بالکل سچ ہے، ایسا ہی احادیث کی کتابوں میں ہے، لکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سوال کا جواب میں سوال کر دوں تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ آپ بھی سوال کرتے، لہٰذا ہم سوال میں سے سوال دے رہے ہیں آپ کو، بلکہ آپ اپنے مساجد کے علماء اور خطباء اور دیگر سے پوچھ لیجئے گا، ضرور وہ بتائیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو ثواب دارائن اور مل اضافہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی جب خدا تعالیٰ کا فرشتہ جبریل لے کر آئے تھے، اور حضور سے کہا تھا پڑھیے، یعنی اقرا۔ دیکھیں، پڑھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے جب کوئی چیز تحریر ہو، اور اگر کہا جاتا دہرائیے تو جو جملے کہا جائیں گے، جو آیات یا جو چیز پیش کی جائے گی، تو وہ سننے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ تو کیا جبریل کوئی تحریر لے کر آئے تھے؟ پہلا یہ جو پوچھیے گا آپ اپنے علماء سے، خطباء سے، تو حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے کہا اقرا، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، انہیں اردو ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی 3 بار جبریل علیہ السلام نے پوچھا، حضور نے تینوں بار کہا، اور تینوں بار جبریل نے انہیں پکڑ کر دبوچا۔ بالکل یہ پہلی کتاب سے لے کر اور آخر تک ہے۔ اور امی یعنی امی کہتے ہیں عام زبان کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اور تینوں مرتبہ جب فرشتہ نے انہیں دبوچا پکڑ کر۔ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے خطبہ علماء صاحبان سے پوچھیں کہ کیا ایسی باتیں جس کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن مورخین و مفسرین بڑے کر و فر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہ کیا حضرت جبریل کا حضور اکرم کو 3 بار پکڑ کر دبوچنا درست ہے؟
کہیں یہ گستاخی کے زمرے میں تو نہیں آ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہو؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، تو کیا باقی جو انبیاء تھے ان کو بھی جبریل نے پکڑ کر دبوچا تھا؟ یہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نظر۔ پہلی وحی سے 13 سال تک مکہ میں رہے، یعنی 40 سال اور 13 سال، 40 سال سے لے کے 13 سال 53 سال ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ کوچ کر گئے، ہجرت کر گئے، اور اس شہر کا نام تھا یثرب، لیکن جب حضور کے پہنچے اس شہر کا نام مدینہ النبی کر دیا گیا، اور 7ویں سال یعنی 60 سال کی عمر میں حضور نے یہ خطوط تحریر فرمائی۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ پہلی وحی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل نے قرآن لے کر آئے اور کہا کہ پڑھیے، تو حضور نے فرمایا کہ میں امی ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جو خطوط حضور نے تحریر فرمائی وہ خود اپنے دست مبارک سے کی تھی یا کسی اور نے؟ ایک سوال کسی اور نے کیا ہے، آپ پوچھئے گا اپنے علماء کرام سے۔ اب آئیے ہم آپ کے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ آپ کا جو جز تھا کہ تو کیا حضرت عیسیٰ المسیح نے خود بھی اپنے دست مبارک سے کچھ لکھا، کوئی کتاب یا کوئی خط وغیرہ تحریر کی کہ نہیں کی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں، اگر کیا تو کس کو کیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا بالکل سادہ سا ذرا تفصیل سے جواب طلب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت مسیح ہی سے مناسب ہے قبل مسیح اور بعد مسیح، یعنی تخلیق کائنات سے قبل بھی مسیح اور بعد از تخلیق کائنات کی تاریخ اور تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا اور واحد ہستی جناب مسیح، جو لباس بشر میں زیبتن کیے ہوئے کامل انسان بغیر جسمانی باپ کی دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور مسیح ابھی 2 سال ہی کے طفل میں تھے، ایام میں تھے کہ عالم علم فلکیات و نجوم کے ماننے والے، جن کی منشا سے کہ مرضی سے بادشاہ منتخب ہوتے تھے، وہ غیر ممالک سے آئے تھے اور بلند آواز میں پکارتے ہوئے آئے کہ وہ بادشاہ کہاں ہے جو پیدا ہوا ہے، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ زمانے طفلی میں اہل علم و دانش انہیں سجدہ کریں۔ آئیے ہم ذرا مسیح کی، چونکہ آپ کو میں مسیح کے بچپن سے ایک چیز پیش کر رہا ہوں کہ مسیح نے کہاں تعلیم حاصل کی، کیا کہ یہ اصل میں آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ خط تحریر کیا کہ نہیں، جس کے پسے پر یہ باتیں۔ آئیے لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل 2 رکوع کی 40 سے 52 آیت تک۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کے فضل اس پر تھا۔ جو ہم نے وَلَّعَمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ وہ بات ہو رہی یہاں پر، جو پیغمبر اسلام سے 571 سال پہلے کتابوں میں مرقوم ہے۔ اب اس کی تشریح سماعت فرمائیے کہ اس آیت میں انسانی نشو و نما کے 3 درجے کو بیان کیے گئے ہیں، یعنی جسمانی، ذہنی اور روحانی۔ تو سب سے پہلے جسمانی، وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا، یعنی وہ لڑکا کون؟ حضرت مسیح سلام علیہ۔ وہ جسمانی نشو و نما کے معمول اور مراحل سے گزرتے گئے، وہ چلنا، بولنا، کھیلنا اور کام کو سیکھنا، اس سبب سے ہماری نشو و نما کے ہر مراحل میں ہمارا مددگار ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ذہنی، یعنی اور وہ حکمت سے معمور ہوتا گیا۔ حکمت یعنی سوچنا، یہ ذہن سے کام ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ عام بچہ اور مسیح کا بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں تو الف بے یا 1 2 3 سیکھنی پڑتی ہے، لکھتے لکھتے، سیکھتے سیکھتے، بولتے بولتے ایام گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن مسیح اس کے علاوہ اپنے زمانے کے عام علوم کی جو اس زمانے پائی جاتی اس کی بھی حکمت سے معمور ہوتے گئے۔ انہوں نے یعنی مسیح نے ان علوم پر بھی دسترس حاصل کر لی، تو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی طور پہ استعمال کرنا بھی سیکھ گئے تھے وہ۔ تیسری ہے روحانی، یعنی خدا کا فضل ان پر تھا، مسیح کے رفاقت میں چلتے، مسیح کس کے؟ خدا کی رفاقت میں چلتے، روح القدس پر انحصار رکھتے تھے، اور یہ کتاب مقدس جو پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے، دعا کرتے وقت گزارتے اور اپنے باپ کی مرضی پہ پورا چلنے کے لیے خوش رہتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں۔ اس طرح 12 برس گزر گئے، یعنی 2 سال کا عمر میں انہیں مصر کوچ کرنا پڑا، مصر ہجرت کر گئے، واپس آئے، اور پھر اس کے بعد
12 سال کی عمر میں خدا کے گھر میں کلام کے بھید کو، اس راز کو انہوں نے افشاں کیا۔ کس کے سامنے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ 41 آیت میں ہے، اور اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب انہوں نے ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی۔ آپ سوچیں کہ باپ کا ذکر کہاں ہو رہا؟ لے پالک، یعنی جس نے، وہ منبع جس نے مسیح کو ایز ایک باپ کی حیثیت سے پرورش کی، اس کا نام تھا یوسف، جن سے مسیح کی جناب مریم کی منگنی ہوئی تھی۔ مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ سے ایک منزل نکل گئے اور اپنے رشتہ داروں سے اور جان پہچان میں ڈھونڈنے لگے، لیکن جب نہ ملا تو ڈھونڈتے ہوئے یروشلم واپس آ گئے۔ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ بیٹھے ان کے سنتے اور ان کے سوال کرتے ہوئے پائے۔ عمر 12 سال ہے، اور 12 سال کا جو بچہ ہے وہ اس زمانے میں توریت کے پوری طرح اس کو حفظ کرایا جاتا تھا، اس کے معنی مطلب کو سمجھایا جاتا تھا، لیکن یہ معنی مطلب کے علاوہ وہ باتیں کر رہے تھے جو بڑے بڑے فقیہ اور فریسیوں کو نہیں پتہ تھا، اور جتنے اس کے سن رہے تھے اور ان کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے، اور ایک دوسرے حیران ہو کر، اور اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا کیا تجھے کوئی علم نہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم دیکھ تیرا باپ اور میں کٹتے ہوئے تو ڈھونڈتے ہوئے، انہیں پریشان حال آئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کیا ہونا ضرور ہے؟ سوچئے، غور کیجئے گا کہ ابھی 12 سال کی عمر میں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ایک 12 سال کی یا 16 سال کے بچہ نہیں کر سکتا۔ مگر جو بات اس نے کہی وہ اسے نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت آیا اور ان کے تابع رہا۔ اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں خدا کی اور اس انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ عزیزو، تیسری بات جناب مسیح سے متعلق ہے، جیسا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی نوکر چاکر کوئی نہیں تھا، مسیح اپنے ہاتھ سے سارا کام خود انجام دیتے تھے۔ اور مسیح کے لڑکپن میں کہ جب وہ ہیکل میں بیٹھ کر کے فقیہوں اور عالموں کو کتاب مقدس کے وہ بھید، وہ رموز اور مکاشفہ بیان کر رہے تو فصیح بلیغ انداز میں، اور سامعین میں بزرگ معلم، استاد اور عالم فقیہ شزدار حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ یعنی کہ زمانہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ کس کا بیٹا ہے، اور باپ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ باپ کوئی عالم فقیہ تو نہیں ہے اس کا۔ اگر باپ چور ہے تو بیٹا کو اسی لیے پوچھتے ہیں پولیس والے پہلے کہ یہ تیرا باپ کیا کام کرتا ہے۔ اگر یہ چور ہے تو باپ بھی چور ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن عموماً یہی پوچھتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ حیران ہو کر پوچھ رہے تھے کہ اس کا باپ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ جبکہ مسیح نے دنیاوی تعلیم کسی کے پاس نہیں حاصل کی، نہ اذان و ادب طے کیا، ان کے پاس نہ کوئی سند تھی، نہ کوئی سرٹیفکیٹ، نہ کوئی ڈپلومہ، نہ کوئی ڈگری، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی یہ لوگ انہیں کائنات کا سب سے عظیم ترین استاد کامل مانتے تھے۔ عزیزو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہر زمانے کے حکیموں کی حکمت کچھ کام نہ آ سکی، سب ناکارہ رہ گئے، جہاں طبیبوں کے طب فیل ہو گئے، ناکام و نامراد ہو گئے، وہی ابن آدم یعنی حضرت مسیح نے بہت سے لا علاج مریضوں کو بغیر دوا کے پلک جھپکتے میں درست کر دیا۔ ان کے پاس نہ کوئی دوائی تھی، لیکن انہیں پھر بھی یہوہ الرافع، ابن داؤد، ہوا شافی الامراض کہتے، اور حاکم بھی یعنی حکیموں کے حکیم کہا گیا۔ قرآن نے کہا کہ اسے ہم نے علم اور حکمت عطا کی تھی۔ آئیے اس موضوع پر، مسیح کے پاس جو علم اور حکمت اور حلم تھا، وہ اپنی طاقت اور قدرت کے سامنے سب ہی بے بس تھے۔ ان کے جو مسیح کے پاس حکمت اور علم اور قدرت تھی، بظاہر ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ان کا مددگار نہیں تھا، لیکن پھر بھی دنیا کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بادشاہ ان کے نام سے لرزاں براندام تھے۔ حیران دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، خوف زدہ رہتے تھے، ڈر کا بادل جان نہیں چھوڑتا تھا۔ مسیح بہادر، نڈر اور حاکم وقت سے اپنے زمانے کے۔ عزیزو، آج بھی مسیح جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے
تو قرآن نہیں بلکہ ساری آسمانی کتابوں میں مسیح کی تعریف لکھی گئی ہے۔ آئیے اب آپ کے سوال کا وہ جز کہ کیا مسیح نے خود اپنے دست مبارک سے کچھ لکھا، کوئی کتاب، کوئی تحریر، کوئی خط؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر لکھا تو کس کو لکھا، کب لکھا، کہاں لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز و شان مسیح یہی ہے کہ مسیح نے نشانی کے طور پر کاغذ پر کچھ تحریر نہیں کی، تحریر ضرور کی لیکن کاغذ پر کچھ نہیں لکھا۔ اب آپ حیران ہوں گے، کیونکہ مسیح نے اپنے متعلق کسی بھی بادشاہ وقت کو خط لکھنے یا تحریر کرنے کی کوئی طلب، کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ تمام آسمانی کتب اور صحائف میں ان کے متعلق پہلے ہی سے پیشن گوئیاں موجود تھی، جس کا ابھی کچھ ہونا قرب قیامت باقی ہے۔ کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ابھی باقی ہے۔ کچھ مسیح سے پہلے ہوئے، جب مسیح کے ولادت باثادے اس وقت ہوئے، جب تک مسیح دنیا میں لباس بشری میں تھے اس وقت ہوئے، اور جب آسمان پر چلے گئے، اب جب آئیں گے پھر ہوں گے۔ ہاں، ایک دن جو تحریر کی بات ہے، ایک دن ایک بار زمین پر کچھ، یعنی زمین فرش خاک پر کچھ اپنے انگشت مبارک سے تحریر کی انہوں نے، وہ بھی کسی گناہگار کو سزا سے بچانے کے لیے۔ اب سوچئے کہ زمین پر لکھ کر کے کسی گناہگار کو کیسے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی عدالتی کارروائی تو نہیں ہوئی، عدالت میں لکھے جاتے ہیں، سب کچھ گواہان پیش کیے جاتے ہیں۔ مسیح نے کچھ گواہان پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے انگشت مبارک سے فرش خاک پر تحریر کی، اور وہ ایسی تحریر تھی کہ اس کے بعد نہ پہلے نہ بعد میں کسی نے ایسے لکھی، اور وہ تحریر کسی سے پڑھی بھی نہیں جا سکتی۔ دراصل یہ زناکاری میں پکڑی گئی ایک عورت کا واقعہ ہے، جسے حضرت یوحنا رسول نے اپنی انجیل کے 8ویں رکوع کی 1 تا 11 آیت میں اس واقعے کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن اس سے پہلے آپ کو 7ویں رکوع کو پڑھنا ہوگا، آخری چند آیات جس سے منسلک ہے کہ وجہ کیا تھی، وہ زمین پہ کیوں لکھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 7ویں رکوع کی 47 سے 53 آیت۔ فریسیوں نے ان لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، کن لوگوں کو؟ جو مسیح پر ایمان لا چکے تھے۔ آج بھی دیکھیں، جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، تو اس زمانے میں بھی تھا۔ اور حضور مسیح پر الزام بھی لگایا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام ہی نہیں کیا، اور یسوع نے تم کو گمراہ کر دیا ہے۔ انہوں نے پیروں کو بھی یاد دلایا کہ سرداروں اور فریسیوں میں سے کوئی بھی اس پر ایمان نہیں لایا۔ جب بڑے بڑے عالم، فقہ، فریسی تو تم کیوں ایمان لا رہے ہو؟ یہ کیسی خوفناک دلیل تھی! یہ تو ان کے لیے شرمناک بات تھی۔ یہودی قوم کے سرکردہ افراد مسیح موعود کو پہچاننے سے قاصر رہے، اور آج یہ بہت سے عالم اور فقیہ جو ہیں وہ مسیح کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، وہ اپنی پرانی روایت میں چل رہے ہیں۔ یہ فریسی نہ صرف خداوند مسیح پر ایمان لانے پر آمادہ نہیں تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسیح پر ہرگز ایمان نہ لائے۔ بالکل آج ہم اسی زمانے میں رہ رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل وہی چیز ہے، کہ بہت سے لوگ جو خود ساختہ ذہنی بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس سے روایت کی ہے، اور وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، خوش ہیں کہ وہ نجات پانا نہیں چاہتے، اور ان کی یہی ہر ممکن کوشش ہے کہ اپنی عزیز و قریب کو بھی مسیح کے پاس آنے سے روکیں تاکہ وہ بھی نجات نہ پا سکے۔ یہ اصل منشا ہے۔ فریسیوں نے عام یہودیوں کے ناواقف اور لعنتی ٹھہرایا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ عام صاحب پر کچھ رقم علم رکھتے تو جان لیتے، یعنی جناب مسیح موعود نہیں ہے۔ یہ یہودی نے انکار کیا۔ یہ فریسی کتنی بڑی بے سمجھی کی بات کریں۔ اس موقع پر ایک 70 یا 72 عالموں کا ایک استاد تھے، ان کا نام تھا نیقودیمس۔ انہوں نے مخاطب ہو کر ان سے کہا کہ وہی شخص جو پہلے رات کے وقت ان کے پاس آیا کرتا، یعنی انہوں نے جب مخاطب کیا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے نا جو رات کو چھپ کر جایا کرتا تھا اور جس نے سیکھا تھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیسے ہے۔ ضرور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیقودیمس جناب مسیح پر ایمان لا چکے تھے۔ وہ یہودی سرداروں سے، یعنی کہ سردار تو تھے لیکن یہودی سرداروں میں سے تھے، اور عالم دین بھی تھے، اور تمام عالموں کو زمان جب 72 ہیں تو ان کے سردار تھے۔ انہوں نے اپنے خداوند کے حق میں بولا۔ نیقودیمس کا نقطہ یہ تھا کہ یہودی شریعت اس وقت تک کسی شخص کو مجرم نہیں ٹھہراتی جب تک اس کا نقطہ نظر نہ سن لے، لیکن یہودی سردار جو تھے اس کے بالکل برعکس کر رہے تھے۔
وہ حقائق سے خوفزدہ تھے۔ واضح جواب یہی ہے کہ وہ خوفزدہ اس لیے تھے، یہ سردار اپنے ساتھی نیکودیمس کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ ایک تو مان نہیں رہے تھے جناب مسیح کو، اور جو مانتا تھا اسے بھی وہ ڈرا دھمکا دیتے تھے، اور تیکھی طنز کے ساتھ ان سے پوچھنے لگے، کیا تو گلیل کا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہوا؟ انہوں نے مثال دی تھی سرداروں کے واقفیت کو ظاہر کرنے کے لیے، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یونا نبی کے بارے میں تو پڑھا ہے، وہ کہاں کے تھے؟ یعنی یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ بلا شبہ یہاں سردار اپنی نافرمانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عید خیام ختم ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، بعض لوگ چلنے کی تیاری میں تھے، لیکن نجات دہندہ جو تھے وہ روبرو ان کے ملاقات ہوتی اور وہ ایمان لے آئے۔ جو لوگ اکثریت اس میں مسیح کو رد کر دیا تھا، اور سرداروں کے ارادے سے پہلے سے پختہ ہو چکے تھے، جتنا وہ منع کرتے تھے اتنا ہی وہ پختہ ہو گئے اور مسیح کے کام تمام کرنا چاہتے تھے۔ اور انہوں نے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جناب اس واقعے کو یونا کے 8ویں باب کی دوسری آیت میں ہے، مگر مسیح زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ یعنی ایک رات ایسی تھی گزار کر کے، جب لوگ چلے گئے تو مسیح صبح سویرے وہاں سے نکلے اور ہیکل میں تشریف لائے، اور سب لوگوں کو جو وہاں تھے وہ ان کے پاس قریب آئے، اور انہیں وہ روحانی تعلیم، وہ روح میں بھوکے پیاسے تھے، روحانی لذت چاہیے، روحانی غذا چاہیے تھی۔ مسیح انہیں روحانی غذا سے سرفراز کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے وہ پہاڑ سے نیچے اترے، قدرون کے وادی میں پہاڑ جا کر کے جب وہ ہیکل میں بیٹھے، یعنی وہاں پہ آئے اور روحانی پیاس کو بجھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، فقیہ و فریسی ایک عورت کو لے کر آئے، اور یہ واقعہ کئی بار سن چکے، میں خود پیش کر چکا۔ صرف بتانا اتنا ہے کہ فقیہ جو تھے وہ صحائف کو نقل کرتے تھے اور تعلیم دیا کرتے تھے، اور فریسی اسی فکر میں رہتے تھے کس طرح مسیح کو کس اینگل سے اور کس جرم میں ان کو پھنسا کر کے ان کو سزا دی جائے۔ یہاں وہ عورت کو لائے جو کہتے کہ ابھی بھی زنا میں پکڑی گئی رنگے ہاتھوں۔ اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، تو اس پر ہمیں شریعت کے مطابق، موسوی شریعت کے مطابق اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ مسیح سر جھکائے اپنی زمین پر کچھ لکھ رہے تھے اپنی انگشت مبارک سے، وہ دوبارہ انہوں نے دہرایا، تیسری بار دہرایا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورت کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ یعنی وہ مخالف مسیح یہودی اور فریسی کے چال صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ اگر یہ توریت کے خلاف کہے گا تو ہم کہیں گے یہ شریعت کے خلاف ہے، اگر یہ حکومت کے خلاف جائے گا اس کو معاف کرے گا، جب بھی ہم کہیں، چونکہ یہ فوجداری مقدمہ تھا جو کہ سوائے حکومت کے اور کوئی نہیں کر سکتا کسی کو معاف کرنا۔ اب یہ وہ کہتے کہ زنا بغیر کو سنسار کریں، سب اسی بات پر پھر پوچھا کہ آپ اس عورت کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ مسیح نے پہلے تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، شریعت پر عمل درآمد کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ سب کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ سارے گناہ گار اکٹھا ہو کر کے ایک گناہ میں پکڑی گئی عورت کو سنسار کرنے کے حاضر ہوئے۔ آج بھی ہمارا پورا معاشرہ گناہ میں مبتلا ہے، کس چیز کے گناہ نہیں ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جھوٹ سب سے بڑا گناہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، رشوت ستانی، حکم خلاف ورزی، یعنی جس کام کو شریعت نے قرآن میں منع کیا ہے وہی سارے کام کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی پکڑا جائے کمزور آدمی تو سارے مل کر اس کو سزا دینے کے لیے آتے ہیں کہ جی ہم تو اس سے چھوٹے گناہ گار ہیں۔ تو مسیح نے کہا کہ سب سے پہلے پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آہستہ آہستہ سارے پتھر پھینک کر چلے گئے۔ مسیح کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو تم سب گناہ گار ہو، لہذا پہلے اپنے آپ کو پتھر مارو، لیکن ایسا نہیں ہوا، اپنے کو سزا نہیں دے سکے اور وہاں سے سب چلے گئے۔ تو مسیح پھر پوچھتے اس عورت سے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم لاگو نہیں کیا؟ کوئی پتھر نہیں مارا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں۔ مسیح نے کہا جا، پھر میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا۔ اگر انسان، ڈرابی کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے سے برتر شخص مل جائے تو اس کے بگڑے ہوئے دل کے تسلی اور سکون مل جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کے اندر بڑے گناہ میں معذور ہو جاتا ہے، دوسرے الزام لگاتے ہیں۔ یہ پہلی بار بغیر کسی ملک اور فوج کے شہنشاہوں کے شہنشاہ حضور المسیح نے بغیر قلم اور کاغذ کے وہ دوات کے اور اپنی تخلیق کردہ قرۂ ارض پر ایسی تحریر فرمائی جو نہ اس سے قبل اور نہ بعد میں کسی نے لکھا۔ کیا لکھا تھا؟ سب اپنی مرضی میں کہتے، لیکن ہمیں کتاب مقدس میں کچھ نہیں پتہ چلا، صرف یہ کہ کاتب تقدیر نے اس کی تقدیر بدل دی۔
اور وہ جو آزمانے کے لیے آئے تھے خود ہی پھنس گئے اس جال میں۔ مسیح نے صرف یہ کیا، کسی نے کہا کہ وہ جو چادر اس کے پھینک دی گئی تھی چھین کر کے فرش پر، اسے اٹھایا جھاڑ کر کے اس کے سر پر رکھا اور کہا کہ جا بیٹی اب گناہ نہ کرنا۔ وہ حیران رہ جاتی ہے کہ مسیح نے ہمیں، یہ کون شخص ہے، سب نے تو ہمیں بھموڑ ڈالا، گناہ کے دلدل میں ہمیں پھنساتے چلے گئے، لیکن اس نے ہمیں گناہ کرنے سے روک دیا۔ عزیزو، وہ جو گناہ سے بچا لیا تھا کہ تو آئندہ گناہ نہ کرنا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا خبردار، گناہ سے دور رہنا۔ اور وہ عورت اپنی زندگی مسیح کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ کیا ہم سب نے بھی اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی؟ اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کیا؟ اگر نہیں تو سوچئے۔ عزیزان محترم، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں جو ہم نے سیکھا تھا کہ فضل اور سچائی یسوع کے معرفت ہے، یہاں اس کی مثال ملتی ہے۔ شریعت کا سزا دینا بہت آسان، لیکن شریعت سے اور قانون سے کسی کو بچا لینا، یہی تو ہے کہ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اور مسیح نے یہ کر کے دکھایا ان الفاظ میں کہ میں تجھ پر حکم نہیں لگاتا، ہمیں فضل کی مثال ملتی ہے اور پھر جا گناہ نہ کرنا، یہی تو سچائی ہے۔ مسیح نے یہ کہا کہ جا جتنا کم سے کم ہو سکے گناہ کرنا، نہیں پھر گناہ نہ کرنا۔ یہی ہم پر بھی لاگو ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا، اگر کر چکے تو توبہ کر لو۔ اب سمجھ جائیے کہ خدا و مسیح کا معیار مطلق کاملیت ہے، وہ کسی بھی سطح کے گناہ کی منظوری نہیں دے سکتے۔ کیا فرمایا کہ اگر تو نے سوچ لیا تو تو نے گناہ کر لیا، یعنی سوچ پہ بھی پابندی لگا دی۔ چنانچہ وہ عورت خود کو، مسیح نے اس کے سامنے خدائے کامل کا معیار رکھا کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ مسیح نے اپنے آپ کو غفور الرحیم بن کر ظاہر کیا۔ کیا آج ہم سب کلام پاک سے کتنے واقف ہیں؟ جتنے بھی واقف ہیں، کیا وہ عورت سے واقف ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ جان گئی کہ یہ اور قسم کا انسان ہے، اس کی نگاہ کائنات کے تمام مردوں سے مختلف ہے، یہی اصل نجات دہندہ ہے۔ کیا ہم نے مسیح کو اپنا اصل نجات دہندہ قبول کر لیا؟ اگر نہیں تو کب کریں گے؟ کیا جب روح ہماری قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی؟ عزیزو، اب ہمارے دامن وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر جو بھی نظر آ رہے ہیں، آپ اس پر اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اسٹاک بہت کم رہ گئے ہیں۔ آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ، نئے جوابات کے ساتھ۔ اس تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔